السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ شب برات کیا ہے؟ شب برات کیا ہے؟ آج تک سنا تھا کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کہ جس نے مرنا ہو وہ اس رات پتہ جھڑ جاتا ہے، جس کی زندگی ہو وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی میں نے کہانی سنی تھی آج تک، بچپن سے لے کے اب تک، کچھ سال پہلے تک یہی کچھ سنا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس دن تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوتا تھا، یار یہ معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا بھی تھا کہ جب بچہ ہوتا ہے نا تو بچپن میں ہی اس کی جو ہونا ہے نا اس کے ساتھ سب لکھ دیا جاتا ہے، اس نے کیا کیا کرنا ہے، اس زندگی مطلب موت تک اس کے سارے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ دوبارہ سے جو کلوزنگ ہوتی ہے جو ہر سال بعد، یہ مطلب ایک دن سمجھ نہیں آئی آج تک مجھے اس بات کی۔ شب برات کا اگر مطلب نکالیں، گوگل سے نکالیں، تو اس کا مطلب بنتا ہے رات کا خوشگوار ہونا، رات کا باعث مسرت ہونا، باعث خوشی ہونا۔ اس کا شب برات کا یہ مطلب نکلتا ہے ظاہر۔ مگر اب آ کے حقیقت کا پتہ چلا، ٹھیک ہے، حقیقت کا پتہ چلا کہ شب برات باعث مسرت کیوں ہے، خوشی کی رات کیوں ہے شب برات؟ کیونکہ 15 شعبان کو مولا امام زمانہ امام مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا دن ہے، آپ کے وقت کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا دن ہے۔ مگر یہ چیز انہوں نے مجھے آج تک نہیں بتائی، بلکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے جن کو پتہ ہے، باقی عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں کس دن ہوا کیا تھا۔ اب لوگ پریشان ہوں گے کہ امام مہدی نے تو ابھی آنا ہے، یہ کب آ گئے؟ تو ان کا ظہور ہوا تھا، امام حسن عسکری کے وہ بیٹے ہیں، تو ان کا ظہور ہوا تھا، وہ تقریباً 7 سال کی عمر میں پردہ غیبت میں چلے گئے تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، الگ معاملہ ہے، لیکن میں صرف یہی سوال کلیئر کرنا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ جی انہوں نے ابھی آنا ہے، یہ کیسے؟ تو جواب یہی ہے کہ وہ پردہ غیبت میں گئے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں، اسی طرح وہ بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ 15 شعبان کو مولا امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا دن ہے، مگر یہی بات چھپائی گئی۔ اب کیا ہوا؟ اگر شب برات سے امام مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہی نکال دیں گے یہ لوگ، تو پھر ان کی بس شب تو بچے گی، لیکن برات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ برات ان کی قسمت میں کبھی بھی نہیں آئے گی، شبیں تو آتی جاتی رہیں گی۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا رہا آج تک۔ صرف وقت کے امام کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ ہوا کیا ہے اس وقت، یا کن کے آنے کا دن ہے، بس یہی نہیں بتایا گیا، باقی سب کچھ بتایا۔ اگر شب معراج بتائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بتایا گیا، جو پردے میں ملا بس اس کا ہی نہیں بتایا۔ کیا کیا حقیقتیں چھپائیں۔ اچھا، بچوں کو نا بچپن سے پٹاخے چلانے کا بڑا شوق ہے، شب رات میں وہ اسپیشل پٹاخے چلاتے ہیں، چاہے مولوی عالم کوئی بھی روکے، وہ بچے کبھی بھی نہیں رکتے، بچے کبھی بھی نہیں رکتے، انہوں نے چلائے ہیں پٹاخے اور دل کھول کے چلائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ ایک بندے نے سوال کیا نا، مولا میں بڑی دور سے ملنے آیا ہوں آپ سے، تو دوبارہ شاید ملو نہ ملو، آپ مجھے کوئی ایک کلیے کی بات بتا دیں کہ میں آپ سے نہ بھی ملوں تو میں وہیں سے نہ بیٹھے بیٹھے حساب لگا کے اس کام کو ٹھیک کر لوں۔ آپ نے فرمایا جس بات کی سمجھ نہ آئے اپنے علاقے کے مشہور عالم سے پوچھو۔ جو عالم آپ کو مشورہ دے، آپ نے وہ نہیں کرنا، اس کے الٹ کرنا ہے، آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں بچے پٹاخے چلاتے ہیں، یہ مولوی روکتے ہیں ان کو، تو بچے رکتے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کام وہی ہو رہا ہے، وہ چاہے خوشی سے کریں، چاہے غم سے کریں، چاہے جان کے کریں، چاہے انجانے میں کریں، وہ اللہ پاک ہے نا، وہ اپنے جو ہے نا، جو اپنا حجت ہے اس کے ظہور کی خوشی میں ان کے بچوں سے بھی پٹاخے چلوا دیتا ہے۔ کیسی بات، خوشیاں بچے خوشی منا لیتے ہیں، چاہے یہ مولوی ان کو روکتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کی بار تو پٹاخے ہم بھی چلائیں گے جب ہمیں پتہ چل گیا اس چیز کا۔ تو اصل میں یہ باعث مسرات کیوں ہے؟ کیونکہ مولا کا آنے کا دن ہے، ٹھیک ہے، مولا کا آنے کا دن ہے، آپ کے وقت کے امام کے آنے کا دن ہے۔ آپ کو مولا امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک مبارک مبارک۔ اور جن سے انتقام لینا ہے ان کے لیے تو خطرے کی گھنٹی ہے نا، باقی تمام حلالیوں کو مولا کی آمد مبارک مبارک۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ واہ واہ، یا امام المنتقم الجل الجل، یا امام المنتقم الجل الجل، انتقام انتقام یا امام المنتقم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجا بقائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔